أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في دين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنا سمجھنا عمل کرنا آسان کرے اور اس کا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ کرے کہ ہم جو گرامر سیکھنے میں بھی جو ٹائم لگا رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط کر دے. آمین. آج ہم جو لیسن کر رہے ہیں گرامر میں یہ ہے بیسیکلی جینڈر کے متعلق، جنس جو ہوتا ہے جینڈر. تو اس کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ اس کے شروع کرتے ہیں کہ کہاں سے یہ جینڈر جنس کیا ہوتا ہے. تو ہر اسم جو ہے 3 طرح کے کلمے ہوتے ہیں: فعل، حرف اور اسم. تو اسم کی دنیا میں جب ہم آئے تو اسم کی دنیا میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا اعراب. تو ہر اسم کی 4 پراپرٹیز یا 4 اسپیکٹس ہوتے ہی ہیں. اگر وہ اسم ہے تو 4، جیسا ایک گاڑی میں 4 پہیے ہونے ہوتے ہیں اس کے چلنے کے لیے، ہر اسم کو اسی طرح 4 پراپرٹیز ہونی ہوتی ہیں. جیسا ایک اسٹیٹس، اس کو ہم اعراب بھی کہتے ہیں، حالت بھی کہتے ہیں. دوسرا نمبر، عدد جسے واحد جمع تثنیہ، اور جینڈر جنس، اور ٹائپ قسم معرفہ اور نکرہ ہونا. تو ہر اسم اگر وہ اسم ہے، اگر اسم کی کیٹیگری میں فال ہو رہا ہے، بے شک وہ اس میں اشارہ ہے، ہاذا تل کا جو بھی کوئی اسم ہے تو اس پہ 4 پہیے ہونے ضروری ہیں. تو 4 پراپرٹیز آف اسم کون سی ہیں؟ نمبر 1 یہی کہ جو اعراب ہے، رفع نصب جر، جس میں وہ اسٹیٹس پتہ چلتا ہے کہ وہ رول کیا پلے کر رہا ہے سینٹنس میں، بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. پھر دوسرا میسکولن فیمنن جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، جینڈر، یہ چیز. پھر تیسری چیز اس کے نمبر، واحد جمع اور تثنیہ. عربی میں تثنیہ بھی زیادہ تثنیہ ہوتا ہے، ایک ایڈیشن واحد جمع کے علاوہ پیئر جو ہوتا ہے. اور معرفہ اور نکرہ ہونا، پراپر اور کامن ہونا. تو یہ اس طرح ہم پڑھیں گے. اب جو ہے آج جینڈر کے بارے میں بات کرنی ہے. تو جینڈر جو ہے اس کو ہم کیوں اس طرح پڑھنے کی ضرورت پیش آئی، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی گرامیٹیکل جینڈر. جس طرح کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زبانوں میں جینڈر ہوتے ہیں، اور ہر اسم جو ہے، اب آپ کو بتایا کہ ہر اسم میں جینڈر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر اسم کے 4 پہیے ہیں نا، تو ہر اسم میں جینڈر ہوگا. تو ہر اسم کو ایوری اسم مسٹ بی گیون اے جینڈر. تو اس کو جینڈر دیا جائے گا، اس کو گرامیٹیکلی ٹریٹ کیا جائے گا میسکولن یا فیمنن کے طور پہ. اس کو کس طرح ہم سمجھیں گے؟ دیکھیں جب انگلش میں ہم دیکھتے ہیں ہی از اے کنگ، شی از اے کوئین. تو ہی کنگ ہے تو ہوا ملک، اور ملکہ کوئین ہے تو ہیا ہو گیا، اس کے لیے مؤنث یوز ہو گیا. آسان ہے، سمجھ آتی ہے. اچھا، جب ہم قرآن کی بات کریں گے تو قرآن کے لیے اٹ یوز ہو جاتا ہے، اور ٹرانسلیشن جب عربی میں آئے گی تو ہوا قرآن ہیا جنہ، لیکن انگلش میں اٹ کا یوز ہوتا ہے. صحیح. تو انگلش میں اگر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہی اور شی، یہ تو آبویس ہے کہ یہ فیمنن اور میسکولن ہے. لیکن جو نان لیونگ تھنگ ہے، لیونگ تھنگ چیزیں جیسا قرآن، پیراڈائز، نان لیونگ تھنگ چیزیں، ان کا کوئی جینڈر آپ کو نہیں پتا. تو یہ انگلش میں کیا ہم اٹ یوز کر دیتے ہیں تو نیوٹرل کہلاتا ہے نا، نیوٹرل نان لیونگ تھنگ، نیوٹرل جینڈر جو ہوتا ہے، تو یہ اٹ کے ساتھ اس کا کام ہو جاتا ہے. مگر عربی میں ہمیں اس کو بھی جینڈر اسائن کرنے ہوں گے اور ڈفرینٹ. عربی میں ہمارے پاس اٹ کا آپشن نہیں ہے، کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اٹ کے لیے. تو اس لیے ہمیں اس کو یا تو مذکر کہنا ہے یا مؤنث کہنا ہے. تو جب انگلش میں اس طرح کام چل جاتا ہے، اچھا اردو میں بھی اس طرح مذکر مؤنث ہوتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے جو اصل جیسے مؤنث ہوتے ہیں کہ امی، پھپھو، خالہ، یا اگر جانوروں میں لے لیں تو مکڑی، بلی، گائے، سب وہ مطلب جو اصل مؤنث ہوتی ہے. اور کچھ فیک بھی ہوتی ہیں مؤنث، یعنی کہ وہ مؤنث ویسے وہ جینڈر نہیں ہوتا مؤنث ان کا، مگر ہم کہتے ہیں جن کا جیسے کوئی اپوزٹ جینڈر نہیں ہو. جیسے دیوار، نان لیونگ تھنگ کے لیے دیوار گر گئی، کرسی رکھی ہے. تو ہمارے اردو میں بھی اس طرح مذکر مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ گرامیٹیکلی جینڈر اسم کی کیا ہوتی ہے کہ ایوری اسم مسٹ بی گیون اے جینڈر. اگر حقیقی اصل نہیں ہوگا تو فیک دے دیا جائے گا، وہ بھی ہم دیکھیں گے کس طرح دیا جائے گا. تو عربی میں اس لیے ہے. اور اچھا زیادہ تر الفاظ جو ہے نا وہ اسم کے نان لیونگ تھنگ کے لیے آتے ہیں. جیسے لیونگ تھنگ کے جو جینڈرز ہیں وہ تو کچھ ہوتے ہیں نا، جیسا تو عربی میں جنس کا تعلق بایولوجیکل جینڈر یعنی کہ آپ کا حقیقی مذکر مؤنث سے نہیں ہوتا، بلکہ گرامر کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے. تو اس میں
पहली बात आगे देखते हैं क्या कि जिन्स मुजक्कर या मुअन्नस। तो अच्छा, ये अब सेकंड पॉइंट इसका आ गया। पहली बात हमने देखी कि हर इसम को मस्ट भी या तो मुजक्कर मुअन्नस होना ही होना है, इट नॉन लिविंग थिंग को भी। दूसरी बात अब हम देख रहे हैं कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्या कि हर इसम जो इसमें लिखा हुआ है, हर इसम मुजक्कर है जब तक कि वो मुअन्नस साबित ना हो। इसको हम कहते हैं कि मैस्कुलिन बाय डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट का लफ्ज यूज होता है। तो डिफॉल्ट का क्या मतलब है, जब तक कि कोई ऐसी हमारे पास वो मुअन्नस की अलामात नहीं नजर आई, फिर वो हर चीज मुजक्कर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जिसे हमने एराब में पढ़ा था, एराब में हमने पढ़ा था कि रफा होता है, एराब में डिफॉल्ट हालत रफा होती है। अगर मजरूर करने की कोई खास कुछ वजूहत होती हैं, नसब की भी कुछ वजूहत होती है, अगर वो नहीं है तो चीज डिफॉल्ट में रफा होती है। ये हमने कॉन्सेप्ट एराब में देखा है। इससे जिन्स में भी जो अगर मुअन्नस की अलामात नहीं है, जब तक कि प्रूव नहीं हो कि मुअन्नस है, वो चीज मुजक्कर होगी। तो इसका क्या मतलब है, मेजॉरिटी मुजक्कर होते हैं। और और जो इस मुअन्नस की लिस्ट में नहीं आएगा ना, उसको मुजक्कर रिज्यूम किया जाएगा। तो इसीलिए हम ज्यादा टाइम किस चीज पे लगाएंगे आज के लेसन में, या हम लोग किस पे फोकस करते हैं आमतौर पे, हम देखते हैं कि मुअन्नस को समझने में कि मुअन्नस की ये कुछ अलामात है, अगर ये दिख गया तो मुअन्नस है, अदरवाइज जो भी होगा मुजक्कर होगा। तो इसीलिए ज्यादातर टाइम अब मुअन्नस का लगेगा, मुजक्कर का बहुत यूज नहीं होगा, क्योंकि फेमिनिन ही को ढूंढना पड़ता है उसमें से हमें। तो ये भी यही शो कर रहा है ये वाली स्लाइड कि इसम का जेंडर जो है, वर्ड्स आर एज्यूम्ड टू बी मैस्कुलिन मुजक्कर अनलेस इट कैन बी प्रूवन दैट दे आर फेमिनिन। सही। अब इसमें जो डिफरेंट चीजें हैं ये आप लिस्ट देख रहे हैं, इंशाल्लाह इस पे हम एक एक करके गो थ्रू होंगे कि फेमिनिन किस तरह करते हैं। तो जब भी कोई लफ्ज हमारे पास इसम ऐसा आए जिसको हम नहीं जानते, ज्यादा अरबी में हम पढ़ रहे हैं, कोई इसम नहीं जानते, तो हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं होंगे। पहला स्टेप क्या है कि हम देखेंगे कि वो रियल है कि नॉन रियल है, हकीकी है रियल या फेक है। मतलब हकीकी का मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजिकल मेल है फीमेल है, कि जिसका ऑपोजिट जेंडर मौजूद हो। जैसे कि हकीकी जेंडर क्या, अब अखुन है भाई, तो ये हकीकी तौर पे मैस्कुलिन है। नजर आ गया उख्तुन बहन, तो ये फेमिनिन है हकीकी रियल। फिर अबुन फादर और उम्मुन मदर रियल फेमिनिन। मलिक और मलिका, इसी तरह नाका शी कैमल नाकतुल्लाह कुरान में आया तो शी कैमल रियल फेमिनिन है, और जमल मेल कैमल। तो अगर रियल तौर पे पता चल रहा है, सबसे पहला स्टेप तो ये कि अच्छा रियल है। रियल कौन से होते हैं, जिनका हर वो चीज जिसका यानी ऑपोजिट जेंडर है। अगर मोन्नस में हम देख रहे हैं, मुजक्कर की बात इतनी नहीं की जा रही, मोन्नस में रियल मोन्नस कौन सी है, जिसका मुजक्कर जेंडर मौजूद है। इस तरह ये आपने देखे वलदुन से बिंतुन, अखुन से उख्तुन। इसी तरह खाला फुप्पो, जो भी जो हमारे रिश्ते हैं, यहाँ एनिमल्स में देख लें, इनका ऑपोजिट जेंडर मौजूद हो, वो आ गया। ये आसान है। अब प्रॉब्लम आता है इसमें लफ्जी अनरियल, जो अब इसके अलावा जो भी होंगे जिनके ऑपोजिट जेंडर नहीं है, उनको हम फेक भी कह सकते हैं, अनरियल भी कह सकते हैं, लफ्जी भी कह सकते हैं। तो क्या वजह क्या है कि अभी जो हम बार बार कह रहे हैं कि एसेंशियल आइडिया क्या है कि एवरी एसएम मस्ट बी गिवन अ जेंडर। अगर रियल उसके पास आईडी नहीं है फेमिनिन की, तो हम उसको फेक आईडी दे देंगे, मगर देनी पड़ेगी। सही। तो अब उसमें सेकंड स्टेप अगर देखें, हमने पढ़ा था दो स्टेप होते हैं ना। एक स्टेप में देखा रियल है हकीकी, तो ट्रीट कर लिया हमने जैसे फेमिनिन ने कर लिया। लेकिन अगर वो रियल नहीं है, गैर हकीकी है, फेक है, तो हम देखेंगे कि साइंस सबसे पहला उसका तरीका, साइंस जो अरब ने क्या किया कि उसके अलामात कुछ चीजें जेंडर को फेमिनिन करने के लिए कुछ चीजें वो कर ली कि अगर ये साइंस होंगे उसमें, आखिर में गोलता अलिफ हमजा यानी कि अलिफ ममदूदा जो होता है, और मकसूरा या करके, अभी हम इसको डिटेल देखेंगे। जब ये अगर साइंस नजर आएंगे तो इसको भी वो लोग मुअन्नस मानते हैं। तो ये अलामात जिससे अपेरेंट हो गया। ये अलामात क्या होती है साइंस, कि जिसको देख के पहचान हो जाए। अच्छा गोलता किसी चीज के आखिर में देख के, तो देख के पहचान लिया। तो ये इस तरह इन्होंने एक ये किया, और आगे भी हम और देखेंगे कि और किस किस तरह किया। अगर वो सब नहीं हुआ, यानी सेकंड स्टेप में देखें, ये वाली जो बात हो रही है, सेकंड स्टेप में हमने चेक किया पहले कि साइंस है इसमें, इन तीनों में से कोई नहीं, तो फिर अगला चीज जो यूजेज का देखेंगे, उसमें भी चार पार्ट्स हैं। इनमें से नहीं है तो इसका मतलब, अगर जो मुअन्नस नहीं है, तो इसका मतलब वो फिर डिफॉल्ट वाला मैस्कुलिन ही होगा। सही।
اچھا علامات میں ہم آئے. پہلی بات سائن جو مؤنث علامتی کہہ لیں یا بس سائن سے یاد رکھیں اس کو کہ اس کو دیکھ کے پہچان جائیں گے نا. اپیرنٹ ہے جس طرح آخر میں تائے مربوطہ جسے گولتا بھی کہتے ہیں کسی بھی چیز کے آخر میں آ جائے. اسی طرح الف ممدودہ آ جائے اور الف مقصورہ. جیسے کہ اگزامپل آیا تائے مربوطہ کا. اب مسلمہ تو دیکھیں اصلی فیمنن ہے نا. ہم اصل فیمنن کی تو ہمیں پریشانی ہے ہی نہیں. ہمیں پہچانا نان ریئل فیمنن کا. مدرسہ آخر میں گولتا. کبیرہ غرفہ سیارہ کار. قریہ بستی ویلیج. صلاح کلمہ مغفرہ رحمہ سورہ آیا نیہ. جس چیز میں گولتا ہے بس عربیوں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ مؤنث کنسیڈر. تو 99% مطلب اس میں بہت جس چیز میں آپ گولتا دیکھیں گے 99% ہے کہ یہ مؤنث ہوگا. لیکن اس میں بھی تھوڑی سی ایکسیپشن ہے. وہ کیا ہے کہ ایکسیپشن اس کے جن الفاظ کا ریئل جنڈر موجود ہو. جب وہ مذکر اس کا آلریڈی ہے جو ہے ہی مذکر سب کو پتا ہے کہ وہ ریئلی مذکر ہے تو پھر ہم اس کو فیک آئی ڈی دینے کی ضرورت نہیں. اس کی ریئل آئی ڈی ہے مذکر. جیسے معاویہ حمزہ طلحہ خلیفہ. کیونکہ اس کی ریئل آئی ڈی ہے اس کے پاس کہ یہ مذکر ہے تو بے شک گولتا بھی دکھ رہی ہے تو ہم عقل سے بھی کام لیں گے. اب مگر یہ بہت کم ہوتے ہیں. ایکسیپشنز میں یہ پتہ چل جاتا ہے اس طرح. ٹھیک. تو علامہ علامہ بھی جو ہے فیمیل اس کو دیا جاتا ہے اس کو جیسے علامہ اقبال تھے. اسی طرح آگے دوسری سائن کون سی ہے؟ الف ممدودہ. الف ممدودہ ایلونگیٹڈ الف جو ہے یہ اسم کے اینڈ پہ ہوتا ہے اور عام طور پہ کلرز کے اس میں ہوتا ہے. مگر جیسے صحراء ڈیزرٹ یہ تو ڈیزرٹ ہے. پھر ضراء ہارم بیضاء وائٹ حمراء ریڈ صفراء زرقاء. ڈفرینٹ کلرز کے نام جو بھی ہوتے ہیں وہ سب زیادہ تر جس کے آخر میں حمزہ یہ دکھ رہا ہے تو یہ بھی اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. مگر اس میں بھی کچھ ایکسیپشن ہے. جیسے زکریا اگر ایسے لکھا ہے تو وہ چیز مؤنث نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اس کا ریئل جنڈر ہے. جس چیز کا ریئل جنڈر ہے وہ اس سے نکل جائے گا. اسی طرح الف مقصورہ تیسری چیز. الف مقصورہ جو ہے وہ شارٹ اینڈ اوپر یا کے اوپر الف ہو یا زبر کی طرح ہم پڑھتے اس کو ایسے ہیں یحییٰ موسیٰ عیسیٰ. کبھی کبھار نارمل الف کی طرح بھی جیسے دنیا بھی اسی ایگزامپل میں آئے گا. الف مقصورہ کے ایگزامپل میں دنیا بھی آپ دیکھ تو اس میں بھی کیا ہے کہ جن چیزوں کے آخر میں یہ ہے 3 لیٹرز کے بعد الف مقصورہ آتی ہے 3 لیٹر اس طرح تو اس میں اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. حسنا بشرا صغرا کبرا اور الدنیا بھی اس میں آ گیا. مگر اس میں بھی دیکھ لیں ایکسیپشن کیا موسیٰ عیسیٰ یحییٰ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ریئل جنڈر ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا. پھر وہ ایکسیپشن میں آ جائے گا. ٹھیک. تو سب سے پہلے علامات دیکھ لی. اب سیکنڈ جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے یہ والا. اس میں ہم دیکھیں گے یوزیج کس طرح ہوتا ہے. یعنی پہلے سائنس تھے اب باقی اس کا یوزیج. باڈی پارٹس ان پیئرس جو ہوں وہ نمبر 1. پھر نمبر 2 نیمز آف پلیسز آ جائے گا اس میں. وائن ونڈ اور فائر کے نام اور مسلینس یعنی کہ عرب اس کو ایسے ہی کہتے ہیں. تو اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو باڈی پارٹ جو پیئر میں ہیں ان کو بھی عرب والے اور یہ 5 یہ بھی ہے انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. کیا پہلی بات ہیومن باڈی پارٹس ان پیئرس. اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایک ہے جیسے ہماری ناک ایک ہوتی ہے انس کہتے ہیں اس کو انفن اور سر جو ہے راس ایک ہوتا ہے اور نیک ایک ہوتی ہے تو وہ مذکر کہلائیں گے. مؤنث کون سے کہلائیں گے؟ جو 2 پارٹس ہیں جیسے ہمارے کان 2 عین 2 تو ان سب کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور کامنلی قرآن میں ید ہوتا ہے ہاتھ ہوتا ہے یوز قدم. تو جو بھی چیزیں اور یہ رجل ہے اس کے نیچے رجلون ہوتا ہے. یہ رخل نہیں ہے رجلون ہے. لیگ کے لیے پاؤں کے لیے رجل. اسی طرح یہ ساق ساق کہتے ہیں شین کو پنڈلی کو. قرآن میں آتا ہے ساق تو یہ بھی 2 ہوتے ہیں تو یہ بھی مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ چیزیں ہمارے باڈی پارٹس پہلی چیز. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ جگہوں کے نام بھی. ایک چیز جو دیکھیں گے بیکاز دا عرب سیٹ سو اس کو ہم سماعی بھی کہتے ہیں اردو میں. سماعی سماعی کیا ہوتا ہے؟ جو سن کے چیز انسان کو سماعت سے نا کہ سنی ہوئی چیز. ہر زبان میں ہوتے ہیں سماعی جیسے ہماری اردو میں بھی ہوتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اردو میں بھی ہم نان لیونگ تھنگ کے بھی ہم سن کے ہمیں یاد ہوتے ہیں. سماعی کون سے ہوتے ہیں کہ جو اہل زبان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کو یوز کیا ہو. جس طرح کرسی ہم کیا کہتے ہیں؟ کرسی گر گئی
کرسی ٹوٹ گئی تو اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. دیوار کھڑی ہے مؤنث. سورج نکل آیا مذکر. کتاب اچھی ہے مؤنث. تو ہم لوگ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں اردو میں, ہمیں پتہ ہے کیونکہ اس کے کوئی رولز نہیں ہوتے, بیسیکلی کوئی فارمولا نہیں ہوتے, بس سنتے سنتے یاد ہو جاتے ہیں, رائٹ. اچھا اردو کے تو آسان ہے. اچھا عربی میں ڈفرینٹ ہے, ہر زبان کے الگ ہوتے ہیں. عربی میں جیسے ابھی جو چیزیں ہم نے پڑھی, کرسی عربی میں, اردو میں ہم مؤنث کہتے ہیں کرسی کھڑی ہے, مگر عربی میں وہ مذکر ہے. اس طرح سورج کو ہم کہتے ہیں سورج آتا ہے, لیکن عربی میں وہ مؤنث ہے. تو اس طرح اردو عربی اور اس کا فرق ہے. تو ہم اس کو کیسے یاد کریں گے, کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں زیادہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. قرآن میں جو موسٹلی یوز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے, وہ آپ دیکھ کے جب پہچاننا شروع کر دیں گے کہ اچھا یہ عربی اس کو مؤنث کنسیڈر کرتا ہے, تو پھر یہ چیز سمجھ آنے لگتی ہے. اب جس طرح نار ہے, جہنم اور نار کے جتنے بھی نام جہنم کے ہوں گے سب کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب جیسا جہنم کے نام جیسا حاویہ اور جو بھی سعیر, سقر, تو سب کو عربی میں مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں. عدت للکافرین نار التی آپ دیکھتے ہیں. اچھا نفس قرآن میں بہت دفعہ ہم کہتے ہیں اردو میں نفس ہوتا ہے, کسی نفس کو نہیں دیا جائے گا, نفس ہوتا ہے, لیکن عربی میں نفس جو ہے مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. قرآن میں یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, اس کو ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو یوز سمجھ آ جائے گا. شمس قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے, یہ بھی مؤنث ہے. سما قرآن میں بہت آتا ہے. ایسے سما کو آپ یاد کر لیں اردن سے, ارد و سما زمین آسمان, تو ارد بھی مؤنث ہے, سما بھی مؤنث ہے. تو یہ تو کامنلی قرآن میں آتا ہے. اچھا ریح, ونڈ, اور ونڈ کے جتنے نام ہیں وہ مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو بس سمجھے آپ کو یہ کچھ چیزیں جو قرآن میں کافی آتی ہیں, جیسے دار بھی آتا ہے, دار ہاؤس کے لیے دار. اچھا بیت بھی ہاؤس کے لیے آتا ہے مگر وہ اس لسٹ میں نہیں ہے, تو اسی لیے آپ اس لسٹ میں سے کچھ چیزیں یاد کریں. تصویر بھی دکھ رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے, تو اس کو دار یعنی کہ جو یہ والا لفظ ہے یہ مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ وہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں والشمس وضحاہا, تو اس میں شمس اور اس کی سن لائٹ, تو اس میں ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں. اس سے ونفسی وما سواہا, نفس کی قسم اور جس نے اس کو بنایا, تو اس میں بھی ہا کی ضمیر. اسی طرح سما کے لیے آپ وہ پڑھتے ہیں والسماء بنیناہا بأیدین, یا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. تو سب کے لیے آپ دیکھیں, اگر غور کرنا شروع کریں تو مؤنث کی ضمائر یوز ہوتے ہیں ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے عربی میں. تو ان کو یہ سمائی ہے, ان میں سے کچھ کو آپ کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی. یہ آگے آپ کے پاس نظر آ رہی ہیں شکلیں, اس کو ہم جلدی جلدی دیکھتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے جینڈر؟ اصل میں جو نان لیونگ تھنگ کے جو جینڈر ہوتا ہے وہ گرل نہیں, یعنی اصل فیمنن نہیں ہوتا ہے, مگر کیونکہ عرب اس کو فیمنن کہتے ہیں تو اس کو ٹریٹ کرتا ہے شی کی طرح. اور یہ سب اردو میں بھی ہمارے ساتھ ہم نے دیکھ لیا. سبیل اور دار, سبیل بھی یاد کر لیجیے کہ وہ سبیل بھی قرآن میں کافی دفعہ ہے, تو یہ بھی اس میں سے ایک یاد کر لیں. باقی تو ارض, سماری, یہ ہم نے اس پہ بات کر لی, یہ سارے نام سمائی ہے کیونکہ عرب ان کو یہی کہتے ہیں, اور سمائی ہر زبان میں ہوتا ہے. خاص جگہوں کے نام آ گئے. خاص جگہوں کے نام بھی مؤنث کہلاتے ہیں, جیسے امریکہ, مکہ, سوڈان. اچھا مکہ کے آخر میں تو گولتا بھی ہے, تو آپ کو لگے گا یہ تو گولتا کی وجہ سے بھی مؤنث ہے. ویسے بھی پاکستان, یثرب, کوئی بھی جگہ کا نام ہے, مصر اگر وہ سٹی, تو اس کو مؤنث اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن ہاں خاص نام, عام نام نہیں, جیسے کوئی مسجد ہے, اسکول ہے, ہاسپٹل ہے, تو اس کے لیے نہیں, مگر خاص جو پراپر نام ہوتے ہیں, اسپیسیفک نیم, وہ مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو ہم ابھی تک دیکھ چکے ہیں وہی ہے آلموسٹ. ریئل فیمنن, بقرہ. فیک فیمنن میں پہلے سائنز آ گئے, پھر پراپر نیمز آف پلیسز ہم نے دیکھ لیے, بیکاز دا عرب سیٹ سو سمائی, اور پھر باڈی پارٹس ان پیئر, یہ بھی دیکھ چکے ہیں ہم. اب یہ ریحن, سرسرن, بادن, سمم نیم آف ونڈز ہے, یہ ریح قرآن میں یوز ہوتا ہے, تو ان سب کے لیے مؤنث. اس طرح شراب کے نام اتنے قرآن میں استعمال نہیں ہوتے, مگر یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. ان کو صرف آپ بار بار دیکھ لیں گے تو بہت زیادہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, یاد ہو جائے گا. جہنم کے سارے نام یہ پیئر میں, یہ اور یہ جو ہم ابھی لسٹ یاد کر رہے ہیں سمائی. ٹھیک, تو یہ ہو گیا وہی والی لسٹ. اچھا اب جو ہے ہم آتے ہیں ایک دوسرے سیکشن کی طرف, اس میں تھوڑا سا اور دیکھیں گے. جب ہم اس سے پہلے اعراب پڑھے تھے, اس میں اعراب میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو مسلم چارٹ جب ہم نے کیا تھا اس میں اونا اینا پلورل تھا,
جو ایک نارمل پلورل ہم نے پڑھا کہ آخر میں کیا ہوتا ہے، اس میں حروف ایڈ ہو جاتا ہے نا، مسلمون مسلمین، منافقون منافقین، جو بھی مذکر ہوتا ہے اس میں آخر میں اونا اینا. تو وہ ہم ایک تو پہلی بات وہ ہمیشہ اونا اینا یوز ہوتا ہے پیپل کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے. یہ کبھی بھی اونا اینا آپ کو کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ملے گا. اونا اینا ایڈ ہوگا انسانوں کے لیے، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں 3 یعنی پلورل، اور ایم یعنی میسکولن. تو یہ کنفرم ہے کہ میسکولن ہوگا اور 3 ہوگا یعنی کہ پلورل ہوگا. اچھا آتن آتن، یہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی ایک چیز تو کنفرم ہے کہ یہ فیمنن ہے. صحیح، کیونکہ آتن آتن ہم نے مومناتن تو یہ تو پڑھا تھا نا ہم نے، اس میں مومنتن مومناتن مسلمتن مسلماتن، تو آتن آتن فیمنن ہے، یہ تو کنفرم ہے. لیکن اس میں 2 چیزیں، کیونکہ اب ہم ریئل اور فیک پڑھ چکے ہیں تو اب ہم اس چیز کو دیکھیں گے. اگر ریئل ہے جس طرح یہ ریئل جینڈر، ریئل فیمنن کون، جن کا اپوزٹ جینڈر موجود ہے، مؤمن مومناتن قانتاتن منافقاتن، اسی طرح عابداتن. قرآن میں بہت صفات نظر، تو جو بھی ریئل ہے تو اس کو تو ہم کریں گے. اس کے لیے نارمل آپ دیکھیں یہ پلورل ہے 3 اور ایف ہے. صحیح، یہ بھی فیمنن ہے اور پتہ یہ پکا. اب جو فیک فیمنن ہے ان میں بھی آپ دیکھیں آخر میں آتن کے سائن نظر آئیں گے. فیک فیمنن یعنی یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں کہ اونا اینا ہمیشہ صرف انسانوں کے لیے، میسکولین ہوگا 3 ہوگا. مگر آتن آتن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ریئل میں پائے جاتے ہیں اور ایک آیات سماوات حسنات سیئاتن. آپ ان کے آگے میں بھی آتن دیکھ رہے ہیں مگر آپ کو پتا ہے وہ اصل نہیں ہے، ریئل نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگی، فیک فیمنن ہے. صحیح، تو فیک فیمنن always اس کے لیے 1F یوز ہوتا ہے، اس کو ٹریٹ کرتے ہیں سنگولر فیمنن کی طرح. یہ ہم آگے اور کانسیپٹ کلیئر کریں گے. یہ والے جو ہے جو ریئل والے تو پلورل فیمنن ہے، لیکن یہ جو نان ریئل ہے فیک آتن والے وہ 1F کی طرح ٹریٹ کریں گے. جمع مکسر ایک لفظ ہم دیکھیں گے آگے. یہ تو دیکھیں جمع سالم ہے، ساؤنڈ. ساؤنڈ کیا مطلب، اس میں آگے اصل لفظ کے آگے اونا اینا آ گیا، مسلمن کے مسلمتن کے آگے مسلماتن مسلماتن، ٹھیک ہے، ایڈڈ جو حروف ہیں. لیکن ایک جمع مکسر ہوتی ہے، 2 طرح کی جمع ہوتی ہیں. اب جمع مکسر جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اسم کی اصل شکل ٹوٹ جاتی ہے، آگے ایڈ حروف نہیں ہوتے مگر جمع میں اسم کی اصل شکل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اسی لیے مکسر کہتے ہیں اس کے بروکن پلورل، کیونکہ اس کی اصل اس کی شکل ٹوٹ گئی. جیسے کہ اردو میں بھی ایسا آتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا فائدہ اور پھر کہتے ہیں فوائد، وقت، اوقات. تو ڈفرینٹ اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. جیسے انگلش میں ایک تو ہوتا ہے نا کڈ کے آگے کڈس لگا دیا، لیکن چائلڈ کے آگے ہم چائلڈز نہیں لگاتے، چلڈرن لگاتے ہیں. تو بروکن پلورل کس کو کہتے ہیں، جس کی اصل شکل ٹوٹ جائے. ٹھیک، تو موسٹلی ورڈز جو ہے زیادہ تر وہ جمع مکسر ہے، اسی لیے اس بات کو سمجھنا ہے. مکسر مطلب بروکن پلورل، یہ اس طرح آتا ہے. اب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہیومن جو عاقل بھی جس کے لیے لفظ یوز کر سکتے ہیں، مگر زیادہ تر تو ہیومن ہی ہے نا قرآن میں، تو اس لیے ہیومن کا لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو ہیومن بروکن پلورل، اور اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ غیر عاقل نان ہیومن بروکن پلورل. تو جو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی جو بات ہو رہی ہے. تو انسانی جمع مکسر جو ہوتی ہے، ہیومن جو ہوں گے، اس کو 2 طرح ٹریٹ کرتا ہے گرامیٹیکلی. انسانی جمع مکسر کو 2 طرح ٹریٹ کرتے ہیں گرامیٹیکلی، یا تو 1F یا 3 ریالٹی 3R. اس کو ہم آگے دیکھیں گے کیا بات کریں. یعنی کہ اگر وہ انسان کی جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے مگر انسان کی، تو اس کو اس کے لحاظ سے ٹریٹ کیا جائے گا کہ وہ یا تو واحد مؤنث 1F کیا جائے گا ٹریٹ، یا پھر اگر وہ ریالٹی والا بھی کر لیں گے. جیسے کہ اس کی ایگزامپل میں ہم نیچے دیکھیں گے اس کو کیا بات ہو، یا تو 3M یا پھر 3F دونوں یوز ہو سکتا ہے. اچھا، غیر انسانی آسان کر دیا کہ جو بھی جمع ہوگی غیر نان لیونگ تھنگ کی، جو بھی جمع ہوگی وہ ہمیشہ واحد مؤنث ہوگی. یہ بہت آسان کر دیا کہ جیسی بھی جمع ہوگی وہ جمع مکسر ہو یا پھر نارمل جمع ہو. کیونکہ نارمل جمع کیسے، جس طرح آیاتن سماواتن، وہ نارمل جمع ہے جس میں حروف ایڈ ہوئے. اور جمع مکسر بھی نان لیونگ تھنگ کی جو بھی ہمیشہ اس کو 1F کی طرح ٹریٹ کریں گے، جیسے شی 1F.
यानी सिंगुलर और फेमिनिन। इसको देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसानी यानी अकल वालों के लिए इस्तेमाल होती है, मोस्टली इंसानों के लिए, मलाइका जिन इंसान उसमें शामिल है। और ये जो है जो वाहिद मुअन्नस जिसके लिए यूज़ है ये गैर आकिल। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इसलिए कि ये इसका 5वां जो है ना यही आ रहा है, इसका जो हमने लिस्ट पढ़ी थी हम दोबारा से उससे गो थ्रू होंगे, उसमें एक ये भी आखिरी ये आया कि प्लूरल्स फॉर नॉन आकिल ट्रीटेड एज सिंगुलर फेमिनिन। आकिल ये सब हो गए ह्यूमन जैसे, और जो नॉन ह्यूमन इनके अलावा हर चीज नॉन गैर आकिल है, एवरीथिंग एल्स, तो उसके जो प्लूरल होंगे ना एवरीथिंग एल्स के, प्लूरल्स ऑफ गैर आकिल ट्रीटेड एज सिंगुलर फेमिनिन। सही, हमेशा सिंगुलर फेमिनिन गैर आकिल की। जैसे एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, इसको छोटा करना पड़ेगा जी। जमा मुकस्सर की कुतुब नॉन लिविंग थिंग की जमा है, तो अगर वाहिद इसका किताब मुजक्कर भी था, लेकिन जब इसकी कुतुब प्लूरल बना इसको 1F ही ट्रीट करेंगे, कोई और बस समझे अगर वो प्लूरल बन गया है नॉन लिविंग थिंग का जो भी प्लूरल है उसको 1F ट्रीट करेंगे। वाहिद मुअन्नस, अकलाम, मसाजिद, तो सबको जब हम प्लूरल ट्रीट करेंगे सबका 1F। लेकिन अगर ऐसे हो रसूलुल उलमा, ये इंसानी प्लूरल है, रसूल इंसान होते हैं, उलमा भी इंसान होता है, इंसानी प्लूरल को दो तरह ट्रीट कर सकते हैं, या तो उसको 1F भी दे सकते हैं और उसको 3 यानी कि उसको रियलिटी वाला 3 मैस्कुलिन भी दे सकते हैं, प्लूरल मैस्कुलिन, क्योंकि वो मैस्कुलिन है असल में, मगर उसको फिर भी 1F ट्रीट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल वो है जैसे हम पढ़ते हैं ना तिलका रसूलू, तो तिलका में फेमिनिन सिंगुलर यूज किया जबकि रसूल है साथ, मगर इसका ट्रीटमेंट ऐसे हो सकता था। उलमा, उलमा क्योंकि मुजक्कर है तो इसको हम 3M भी यूज कर सकते हैं और 1F भी ट्रीट कर सकते हैं। तो जो इस तरह के होंगे ह्यूमन वाले उनको दो तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अब निसा है, निस्वत उनकी जमा निसा, ब्रोकन प्लूरल है उसका, तो इसको हम दो तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक तो असल फेमिनिन ही है तो हम इसको प्लूरल फेमिनिन कहेंगे, नहीं तो इसके लिए हम 1F भी यूज कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। सो ऑल नॉन ह्यूमन प्लूरल्स आर कंसिडर्ड फेमिनिन, और ये कोई भी चाहे उसका जब उसका वाहिद में वो बेशक सिंगुलर नजर आ रहा आपको, लेकिन जैसे ही मुजक्कर बनेगा यानी कि प्लूरल बनेगा सब के सब इस तरह ट्रीट होंगे 1F की तरह, वाहिद उसकी तरह। ठीक, तो इसमें यही है। अच्छा, और जमा मुकस्सर को हम पहचानेंगे कैसे, आखिरी बात आ गई कि जमा मुकस्सर कैसे पता चलेगी कि कौन सी जमा होती है, क्योंकि आप अर्ली उसमें, तो इस क्योंकि इसके आखिर में एंडिंग साउंड होती है, हुरूफ ऐड नहीं होते हैं ना जमा मुकस्सर में, जैसे असल जो जमा होती है उसमें ऊना ईना से पहचान लिया आपने, आतुन आतिन से पहचान लिया, लेकिन जो जमा मुकस्सर होती है उसमें एडिड हुरूफ नहीं होते बल्कि वो एडिड एंडिंग साउंड होती है उसकी, जैसे वो वाहिद की तरह नजर आते हैं बिल्कुल। जैसे कुतुबुन, किताबुन, उन यानी आखिर में रसूलुन, रसूलुन, अकलामुन, अकलमुन, तो उसके एंड में एक जैसा होता है, तो इनके दरमियान फर्क करना बहुत मुश्किल है, एक जैसे नजर आते हैं। तो एक तो पहली बात कोई फॉर्मूला नहीं है, याद करना होता है, वक्त के साथ याद हो जाता है, और कुछ मशहूर शेप्स वजन भी होते हैं जैसे मसाजिद, नवाफिल, तो वो इंसान सीख लेता है। तो अब हम इंशाल्लाह एक आध एक्सरसाइज कर लेते हैं इस एक तो इसकी समरी देख के। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर पहले फेमिनिन में चेक करेंगे रियल है फेक है, रियल है तो बायोलॉजिकली फेमिनिन हो गई, फिर कुछ एंडिंग साइंस है, गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, फिर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड पेयर्स, फिर ब्रोकन, अब भी ये सबसे मुश्किल है, डिफरेंट है, वो क्या है, ब्रोकन प्लूरल्स एंड ऑल नॉन ह्यूमन प्लूरल, यानी जो नॉन ह्यूमन प्लूरल्स हैं वो मस्ट बी ये होंगे और ब्रोकन प्लूरल्स भी हो सकते हैं उसमें। अच्छा, प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस, और बिकॉज द अरब सेट सो, यानी कि वही समाई जो क्योंकि कहते हैं, और यही उर्दू में यानी दूसरा इसका चार्ट है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि यही सब चीज़ें आ रही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स में इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरह वो किया जाए। तो अब यहाँ पे प्रैक्टिस की कुछ चीज़ें देख लेती हैं। सबसे पहले हम इसमें हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या होता है कि रियल और आप उसको पहचानते हैं कि फेक है रियल है, और
ایک اور چیز اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو کس طرح کرنا ہے. پہلے ہم دیکھیں گے مؤنث کی علامات اور پھر جو باقی جو رہ جاتے ہیں وہ مذکر رہتے ہیں. ہم نے اینا اونا کو دیکھ لیا تو سب سے پہلے تو آپ لوگ اس میں سے اینا اونا نکالیں کیونکہ اینا اونا جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے 3M یعنی ان کو ہم 3 اور M کہیں گے یعنی پلورل ہوں گے اور میسکولن ہوں گے. تو سب سے پہلے اس چارٹ میں سے ہم اونا اینا الگ کر دیتے ہیں. متنافسونا اور ابھی اس وقت یہاں تک تو کچھ اونا نہیں دکھ رہا اینا. ٹھیک, تو یہ تو 3M ہو گئے جو یہ ہے کسی چیز میں بھی اونا اینا آ گئے. اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے فیمنن چیزوں میں پڑھا کہ ریئل فیمنن کون سی ہوتی ہیں جو اصل میں جیسے نساء وومن. اچھا اس میں اگزامپل بھی لکھی ہوئے وومن اور بروکن پلورل بھی ہے تو اس کو ہم فیمنن تو ہے ہی یا تو 3F کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کا بروکن پلورل ہے یا پھر اس کو 1F کی طرح بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. یعنی ہے تو فیمنن ہی مگر اس کو دو طرح کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ آپ دوبارہ ویڈیو دیکھیے گا کہ کیوں, کیونکہ یہ بروکن پلورل ہے نسوتن کا تو اس کو ہم دو طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں 3 ریالٹی یعنی کہ 3 فیمنن اور 1F بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اس کو یعنی کہ سنگولر فیمنن. اب جو ہے آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس چیز کے آت آخر میں ہے وہ مسٹ بھی فیمنن ہے مگر اس کو ٹریٹ کریں گے ہم کس لحاظ سے اگر وہ اصل فیمنن ہے ریئل فیمنن ہے جیسے مومناتن مسلماتن تب تو ہم اس کو 3F کہیں گے جس طرح پلورل اور فیمنن. لیکن اگر وہ فیک ہے تو فیک کا تو فیک فیمنن جو ہے ہمیشہ 1F ہوگا. صحیح. اچھا اس طرح اب جبال جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ماؤنٹینز آپ کو پتہ چل گیا پلورل ہے تو یہ جب نان لیونگ تھنگ کی جو بھی پلورل آئے گی جو بھی پلورل نان لیونگ تھنگ کی وہ ہمیشہ کیا ہوگی F ہوگی. ٹھیک ہے, نان لیونگ تھنگ کی F ہوگی اور 1F کی طرح ٹریٹ کریں گے اس کو یعنی کہ واحد مذکر مؤنث. پرسن ہے شخص ہے آدمی بشر ہے تو یہ تو مذکر آئے گا تو میسکولن ہے واحد مذکر. فیسز وجوہ یہ بھی فیسز ہے آپ کو دکھ گیا نان لیونگ تھنگ کا پلورل ہے تو یہ بھی 1F کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. الجحیم ہیل فائر یہ بھی مؤنث ٹریٹ کیا جائے گا کیونکہ اس کو عرب مؤنث کہتے ہیں اس لیے اور سنگولر بھی ہے اور مؤنث ہے کیونکہ عرب اس کو مؤنث کہتے ہیں. انار اور نار سے جو بھی الفیل ایلیفنٹ مذکر ہے یہ والا ایلیفنٹ کیونکہ فیل ہے. اسی طرح سیز اوشنز بہار البہار سجرت آپ پڑھتے ہیں اس میں تو بہار پلورل ہے تو یہ جو نان لیونگ تھنگ کا پلورل بس آپ نے لکھ دیا 1F. آپ کو کچھ بھی اور نہیں لکھنا بس 1F لکھنا ہے یعنی کہ واحد مؤنث. ارد بھی مؤنث ہے کیونکہ عرب کہتے ہیں اس کو مؤنث اور 1F ہے. ارد ایک زندگی دنیا ایک ہے. ڈیڈز پلورل آ گیا. اعمال لیونگ تھنگ ہے کہ نان لیونگ تھنگ ہے نان لیونگ تھنگ ہے تو بس اس کا ہو گیا 1F. ٹھیک, تو جو بھی نان لیونگ تھنگ ہیں ان کے جو پلورلز ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی طرح ٹریٹ ہوتا ہے 1F کی طرح. لیکن لیونگ تھنگ کے پلورلز ڈفرنٹ ٹریٹ ہو جاتے ہیں. جب ملائکہ بھی بروکن پلورل اینجلز کا مگر یہ چونکہ اس میں عاقل میں آتا ہے تو اس کو ہم دونوں طرح یوز کر سکتے ہیں. اس کو ہم 3 ریئل یعنی کہ 3M یا پھر 1F یعنی کہ اس طرح بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. دونوں طرح ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے اس کی. یہ جب انشاءاللہ ہم اور آگے اس کو کلیئر ہوتا جائے گا آپ کو مگر اس کو دونوں طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. 3M بھی اصل والا جو ریئل ہے اس کا اور 1F. یسرا آخر میں گول یہ آپ کو الف مقصورہ نظر آ رہی ہے تو یہ فیمنن ہو گئی. نار فیمنن کیوں ہے کیونکہ عرب اس کو فیمنن کہتے ہیں. مؤمنین اینا آ گیا آخر میں تو پکا پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ 3M ہے. عالمین اینا آ گیا آخر میں تو پھر پکا پتہ چل گیا کہ یہ بھی 3M ہے. بیوتن گھروں کے لیے آتا ہے پلورل ہے نان لیونگ تھنگ کا پلورل 1F پکا. سماواتن نان لیونگ تھنگ کا پلورل ہے 1F. سٹی مدینہ کیوں 1F سٹی جو ہے کیوں فیمنن ہے کیونکہ اس کے آخر میں ایک تو نیمز آف سٹی جو ہے وہ ہوتی فیمنن ہے اسپیشل نیم جو سٹی کی اور گولتا بھی دکھ رہی ہے. بنتن لڑکی یہ تو ہے بایولوجیکل فیمنن ہے. اذان اناؤنسمنٹ اذان میں دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں دکھ رہی آپ کو نہ اس میں آپ کو کوئی سائن نظر آ رہا ہے نہ اپنے عرب ایسے کہتے ہوئے نہ یہ پلورل ہے تو پھر یہ مذکر ہو جائے گا. ٹھیک, اسی طرح یہاں پہ آتا ہے قبور گریوز پلورل ہے نان لیونگ تھنگ کا پلورل 1F. بینہ کے آخر میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے گولتا
گولتا ہے تو یہ بھی ون ایف ہے لیکن فیمنن آ گئی. رسول میسنجر، یہ اب یہ بھی دو طرح ٹریٹ ہوتا ہے. رسول جو لیونگ تھنگ یعنی کہ جو عاقل ہوتے ہیں جیسے ملائکہ، رسول، علماء، جو ان کا یا نساء، عورتیں، نساء، ان کا جو پلورل ہوتا ہے وہ دو طرح ٹریٹ ہوتا ہے. 3 آر ریالٹی یعنی کہ پلورل اور ریالٹی. ریالٹی میں میسنجر سارے میسکولن تھے، اس طرح بھی ٹریٹ ہوتا ہے. اور 1F بھی ہو سکتا ہے جس طرح میں نے کہا تھا تلکا رسول ایک ایگزامپل. السائل یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں بھی کوئی سائن نہیں ملے گا. جنتانی، جنتانی میں جنتن کی وہ ہوتی ہے تو یہ بھی فیمنن ہے بیسیکلی. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو سنگولر میں آخر میں گولتا ہے نا. العلماء بھی دو طرح ٹریٹ ہوتا ہے، 3M یعنی کہ میسکولن پلورل یا پھر 1F بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے. تو جو عاقل والی جمع ہے نا وہ دو طرح ٹریٹ ہو سکتی ہے، مگر نان لیونگ تھنگ والی، نان ہیومن والی ہمیشہ 1F. سبیل آپ کو یاد ہے وہ جو عرب نے کہا، عرب کے سیٹ سو میں سبیل کی بھی ایک تھا، تو یہ سب مائی ہے اس لیے یہ فیمنن ہے. اور یہ آنی کا ساؤنڈ آخر میں ان کے دونوں ہے تو یہ ڈوئل بھی ہیں. وہ آپ خود ہی پھر دیکھ دیکھ کے اس کو کر سکتا ہے کہ وہ ڈوئل بھی ہیں دو کے. غلام بوئے تو غلام پھر میسکولن ہو گیا. بیتون گھر یہ بھی میسکولن ہے کیونکہ دار کے لیے فیمنن تھا، بیت کے لیے فیمنن نہیں ہے، میسکولن. اسی طرح یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اب آپ کے سامنے جو نظر آ رہے ہیں سب مؤنث ہے، مگر وجہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے حمامہ سب مؤنث ہے، وجہ بتا دیں. گولتا، گولتا جن چیزوں کے آخر میں گولتا ہے مؤنث ہے. فاطمہ تو نام ہی لڑکی کا ہے، کوئی بھی فاطمہ، زینب، مریم، تو جو وہ تو مؤنث نام ہے وہ تو پتہ ہی ہے مؤنث اس لیے. شاکرہ تو جو چیز گولتا ہے مؤنث ہو گئی. اسی طرح سب میں الف مقصورہ جن چیزوں میں بشرا، عقبہ، سلمہ، صغرا، لیلہ، کبرا، تقوی، تقوی بھی مؤنث ہے. ٹھیک. اسی طرح آخر میں یہ الف ممدودہ جن میں سودا، اسماء، افراء، حمراء، بیضاء، صحرا، غنا، تو یہ سارے بھی مؤنث. نام اصل عورتوں کے ہیں مؤنث. مغفرہ. اچھا رجال، مرد دیکھیں رجال جو ہے مرد کی پلورل ہے مگر بروکن پلورل ہے. رجلن کی جمع رجال. تو اس کو ہم دو طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں، یا تو 3R یعنی کہ پلورل M، اور دوسرا ہم اس کو مؤنث بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. تبھی سے چارٹ میں 1F بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا کہ جو عاقل کی جو جمع ہوتی ہے جمع مکسر اس کو دو طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو اصلیت کے لحاظ سے M ہے جیسے پلورل، اور نہیں تو 1F. رسول بھی سیم اسی پیٹرن پہ رجال کی طرح، رسول کی جمع اس کو بھی 1F اور 3M. اچھا اخت، بہن، بنت. خمر شراب کا نام ہے اس لیے مؤنث ہے. نار عرب کہتے ہیں نار اور جہنم کے سارے ناموں کو. مصر، پاکستان، ہند، دہلی، قریش. عصا بھی ہم نے اس لسٹ میں دیکھا تھا، قوس بھی اس لسٹ میں دیکھا تھا. تو سمجھے جو آپ کو سمجھ آ جائے. ابھی ہم چونکہ یہ چیزیں کر چکے ہیں تو وجہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ بھی لسٹ اسی طرح اس میں بھی آپ کو دیکھنی ہے کیا چیز ہے. بس آپ کو جو چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جمع مکسر ہے کہ نہیں ہے تو وہ آپ کو آتے آتے آئے گا. جیسا حجور ہے ہجر کی جمع، مگر آپ کو نہیں پتا، لیکن جب پتا چلے گا تو زیادہ آسان ہوگا. بس اینا اونا تو نظر آ ہی جائے گا نا. آتن، آتن. تو اور کیا چیز دیکھنے کی چیز کیا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے ہم نے جو لسٹ پڑھی ہے بس اس میں سے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا اس پہ اتر ہے، تو پھر یہ چیزیں کرنا آسان ہوگا. اور یہاں پہ ہم اپنا لیسن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور جتنا ہم پریکٹس کریں گے اتنا آسان. قرآن کھول کے آپ بیٹھ جائیں آپ کو بہت سی چیزیں نظر آنے لگیں گی. اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی، غلطی تھی، ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے اور اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.